السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان کی جو ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے اتنے بڑے ملک کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کریں تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر 34 صوبے ہیں لیکن ان کا حال آج ہم دیکھ رہے ہیں. نائجیریا کے الجیریا کے 48 پروونسز ہیں, اسی طرح سوڈان کے آئی تھنک 18 اسٹیٹ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈویژن ایک کنٹری کی کیا کہتے ہیں کہ پروگرس میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس افریقن کنٹریز افغانستان ہے اس کی مثال سامنے ہے. اور دوسری بات کہ اگر لیٹ سپوز یہ جو ہمارے 4 پروونسز ہیں بڑے ہونے کی وجہ سے ہم ریسورس نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو کینیڈین جو پروونسز ہیں ایک پروونسز خاص کر کیوبک پاکستان سے بڑے ہیں پورے ملک سے. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ پراپرلی جس طرح ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے تاکہ سب سے پہلے تو ہم ایک پراپرلی ریاست کی جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بنائیں اور اس کے بعد پراپر وہاں پر آئینی بالادستی ہو, وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہو تاکہ کوئی پاور جو ہے وہ ان اکاؤنٹیبل نہ ہو جس طرح ہمارے ہاں ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھی بات ہے کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس ریسورسز وہاں تک نہیں پہنچا پاتے. لیکن آئی تھنک اگر پاکستان کے ہر سٹی کو بھی پروونسز میں ڈیوائڈ کیا جائیں لیکن جب تک یہ جو بیسک پرابلمز ہے اس کو سالو نہ کیا جائیں تو آئی تھنک یہ ملک کی پروگرس میں آئی تھنک یہ چیزیں اس طرح رہے گی. سو تین ملکوں کا آپ نے کینیڈا کے علاوہ آپ نے 3 ملکوں کا ذکر کیا, وہ تینوں میں جنگ لگی ہوئی ہے, ایکٹیو وار میں تینوں ملک ہیں. تو پہلے تو ان کی جنگ ختم ہوگی تو پھر ان کے صوبے ان کو کچھ فائدہ دیں گے, اللہ کرے جلدی وہاں پہ جنگ ختم ہو. ہمارے ہاں تو جنگ نہیں لگی ہوئی ابھی, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں نے آپ کو دنیا کے 10 بڑے ملک بتائے, ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے 30, 32, 35, 50 پروونسز نہیں ہیں. تو دنیا میں ہم اکیلے عقل مند ہیں, باقی دنیا نے تو یہ کام ہم سے بہت پہلے کر لیا.